اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال الامام حسین بن علی علیہ السلام الناس عبید الدنیا والدین لعب على السنتهم یخوضونه ما درت معایشهم فاذا محسوا بالبلاء قل الدیانون. صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد پر. واجب الاحترام سامعین محترم و پیروان مکتب شہادت عاشقان مکتب سید الشہداء، امام حسین بعنوان قبلہ شعور، قبلہ بیداری، قبلہ آگاہی و قبلہ احساس موضوع سخن و موضوع گفتگو ہے، اور اس سلسلے کی آج آخری مجلس میں آپ کی خدمت میں اس موضوع کا خلاصہ، اس موضوع کی ایک جم بندی اور اس موضوع سے حاصل شدہ نتائج ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. اس موضوع کے اندر ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور اس منزل کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ خداوند متعال نے انسان کو جو خلق فرمایا ہے، خداوند متعال نے انسان کی خلقت جو کی ہے، وہ خلقت ایک خاص طرح کی خلقت ہے. خداوند متعال انسان کو دیگر مخلوقات سے جداگانہ طور پر، دیگر مخلوقات سے ایک الگ و ممتاز مخلوق کے طور پر ذکر فرماتا ہے، اور اس مخلوق کا طرہ امتیاز، اس مخلوق کا وجہ امتیاز، اس مخلوق کی وجہ برتری، اس مخلوق کا ایک موجود شعوری، ایک انسان، ایک ایسا مخلوق و موجود ہونا ہے کہ جو اپنے علم و آگاہی کی اساس پر فیصلہ کرتا ہے، جو اپنے علم و آگاہی کی اساس پر مختلف و متضاد راہوں میں سے درست راستے کا انتخاب فرماتا ہے. اور اس کے لیے خدا نے انسان میں یہ صلاحیت رکھی ہے، خداوند متعال نے انسان کے اندر اس طرح کی صلاحیت ودیعت کی ہے کہ یہ انسان اگر چاہے تو اشیاء کی حقیقتوں کا علم حاصل کر سکتا ہے، اشیاء کی حقیقتوں کی گہرائی کے اندر اتر کے ان اشیاء کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے، اس کے ظاہری چہرے کو چیر کر، اس کی ظاہری و سطحی معلومات سے عبور کر کے آگے گزر کر ان اشیاء کے عمق اور ان کی گہرائی، ان کی حقیقت تک دسترسی حاصل کر سکتا ہے. اس طرح کی خاص خلقت انسان کی ہوئی ہے، اور انسان کے علاوہ بقیہ موجودات، بقیہ مخلوقات، بقیہ جتنے حیوانات ہیں وہ اس طرح سے خلق نہیں ہوئے ہیں. اگرچہ حیوانات، جانور، ان کو خدا نے ایک محدود دائرے کے اندر آگاہی و شعور عطا کیا ہے، حسی آگاہی ان کو دی ہے، ان کی بصارت موجود ہے، قوت سماعت موجود ہے، قوت لامسہ موجود ہے، اور اس قوت کے ذریعے، اس طاقت کے ذریعے یہ اپنی روز مرہ کی ضروریات کو تشخیص دے کر اس کو پورا کرتے ہیں. ایک جانور کے اندر یہ خاصیت موجود ہے، اس کو پتہ ہے کون سی غذا، کون سا کھانا، کون سی چیز میرے لیے مفید ہے، کون سی غذا مضر ہے. یہ صلاحیت اس کو عنایت کی گئی ہے. لیکن اس سے بالاتر، اس سے برتر، اس سے اوپر کسی قسم کی صلاحیت اس کو نہیں دی گئی ہے. وہ اگر
اپنی مرضی سے علم حاصل کرنا چاہے، اشیاء کی حقیقتوں کو درک کرنا چاہے، یہی پانی اور یہی کھانا، یہی غذا جو وہ کھاتے ہیں، جس سے استفادہ کرتے ہیں، اس کی گہرائی کو سمجھنا چاہے، یہ اس کے وجود کے دائرے سے باہر ہے، یہ اس کی صلاحیت سے خارج ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور اگر انسان جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو، جس کے اندر اس مرتبے کو حاصل کرنے کی صلاحیت ودیعت کی گئی ہے، اگر فقط حیوانی مرحلے پر اکتفا کرے اور اس سے اوپر نہ آئے، اس سے بالاتر منازل طے نہ کرے، تو خداوند متعال فرماتا ہے کہ ایسا انسان اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ انہی مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک قرآن بے شعور انسانوں کے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے، بے شعور و بے احساس انسانوں کو جس طبقے میں شمار کرتا ہے، حتیٰ ان کو جہنمی قرار دیتا ہے، وہ اہل جہنم ہے۔ سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 179، اس کے اندر خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے بہت بڑا طبقہ، بہت سارے جنات اور بہت سارے انسان، ان کو جہنم کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے، یہ جہنمی ہیں، جہنم کو ان سے بھر دیں گے۔ خبار لہٰ ان کی کیا خصوصیت ہے، ان کی کیا خاصیت ہے، ان کا کیا قصور ہے، ہمیں اس کی نشاندہی فرما تاکہ ہم اس طبقے میں شامل نہ ہوں، ہم اس طبقے سے محفوظ رہ سکیں۔ آیت کا اگلا حصہ فرماتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، کہ ان کا جرم یہ ہے، ان کا قصور یہ ہے، ان کا جرم یہ قرار پاتا ہے کہ ہم نے ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو عطا کی، لیکن یہ سوچتے سمجھتے اور اشیاء کی حقیقت کو درک نہیں کرتے ہیں، یہ ان کا جرم ہے۔ ان کے اندر وہ سارے اوزار، وہ سارے ابزار، وہ سارے ٹولز ودیعت کیے ہیں جس کے ذریعے اشیاء کی حقیقت کو جان سکتے ہیں۔ ان کے اندر حواس موجود ہیں، لیکن ان حواس سے استفادہ نہیں کرتے، ان احساس، اس علم اور شعور کے ذرائع کو بروئے کار نہیں لاتے ہیں، یہ ان کا جرم ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو موجود ہیں لیکن تفقہ نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے ہیں۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں بھی موجود ہیں لیکن اس آنکھوں سے چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں، ان کو اس دنیا کے اندر مظلومین نظر ہی نہیں آتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان بھی موجود ہیں لیکن اس کان سے کچھ سنائی نہیں دیتا، اس کان سے ان کو رسول خدا کی آواز سنائی نہیں دیتی، اس کان سے ان کو حسین ابن علی کی صدا، حسین ابن علی کی پکار سنائی نہیں دیتی۔ اور اس کے بعد خداوند متعال فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ یہ بھیڑ مویشیوں کی مانند ہے، جانوروں کی سطح کے اوپر موجود ہے، بل ھم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ پستر ہیں۔ اے خدایا اس سے پستر کیوں ہیں؟ اگر آپ یہ فرماتے کہ یہ مویشیوں کے ہم سطح ہیں، یہ مویشیوں کے درجے پہ ہے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ مویشی جس طرح یہ جانور اس سے بالاتر مراتب کو سمجھ نہیں سکتے، درک نہیں کر سکتے، یہ انسان بھی اس سے عالی حقائق کو درک نہیں کر سکتے ہیں، بس یہ جانوروں کے مرتبے پہ ہیں۔ لیکن اس کے بعد قرآن فرماتا ہے بل ھم اضل، یہ اس سے زیادہ پستر ہیں۔ اس کا کیا فلسفہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن کریم مبالغہ آرائی نہیں کرتا ہے بلکہ حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے۔
اور وہ وجہ یہ ہے، وہ حقیقت یہ ہے کہ چونکہ مویشیوں کو، جانوروں کو ہم نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں دی، لیکن ایھا الانسان، اے حضرت انسان، آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، آپ کو درک کرنے، اشیاء کی حقیقتیں جاننے کا موقع دیا ہے، آپ کے اندر صلاحیت رکھی ہے، اس کے باوجود آپ اگر اسی درجے پر ہوں جس درجے پر مویشی ہیں، اب ان کے برابر نہیں، ان سے پستر شمار ہوں گے، ان سے نچلے مرتبے پر شمار ہوں گے۔ بس خداوند متعال کا یہ فیصلہ ہے کہ ان بے شعور لوگوں کو، وہ لوگ جو شعور سے عاری ہیں، شعور سے خالی ہیں، علم سے خالی ہیں، ان کو میں جہنم کے مرتبے میں قرار دوں گا۔ اور اس شعور کے، اس احساس کے مختلف مراتب ہیں۔ بعض مراتب کا آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ ایک مرتبہ یہی انسان کے حواس ظاہری ہیں، حواس خمسہ ہیں، اس سے بالاتر ایک اور مرتبہ ہے، ایک اور منزل ہے، اور وہ یہ کہ انسان اپنی انفرادی ذات، اپنی انفرادی زندگی، اپنی انفرادی لذتیں، اپنی انفرادی خواہشات، اپنی انفرادی ضروریات سے بالاتر ہو، اس سے اوپر آئے اور ایک معاشرتی انسان بن کر زندگی گزارے، ایک معاشرتی انسان بن کر اس معاشرے کے ساتھ اپنا ارتباط برقرار کرے، اس کو معاشرتی ضرورتوں کا احساس ہو اور معاشرتی حقائق درک ہوں، معاشرتی فتنے و امتحانات کو تشخیص دے سکتا ہو۔ یہ انسان پہلے والے انسان سے بالاتر انسان ہے، لیکن ایسا نہیں کہ انسان کے کمالات کے مراتب یہیں پر ختم ہو جاتے ہیں، ایسی حقیقت نہیں، بلکہ اس سے بالاتر اور احساس کے مراتب ہیں۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں ذکر کر کے، صرف اشارہ کر کے اپنے اصلی موضوع کی طرف واپس پلٹیں گے اور کوشش کریں گے کہ آج کی مجلس میں اس موضوع کا خلاصہ بندی، اس کی جم بندی آپ کی خدمت میں عرض کی جائے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجئے، محمد و آل محمد۔ ایک دن رسول گرامی اسلام مسجد النبی کے اندر تشریف لاتے ہیں، اور لانے کے بعد ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں، اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی ہے، حالت عجیب و غریب ہوئی بھی ہے، اور جب آپ نے اس کی حالت کا مشاہدہ کیا، آپ نے اس کو دیکھا، یہاں پر تاریخ کہتی ہے کہ وہ جوان تھا، یعنی بڑی عمر کا انسان نہیں تھا۔ جب آپ نے اس کی حالت کا مشاہدہ کیا، اپنے اصحاب کے ساتھ آپ اس کے قریب آتے ہیں، اس کے نزدیک آتے ہیں، اور نزدیک آنے کے بعد سوال پوچھتے ہیں، کیف اصبحتم، بتاؤ تم نے صبح کس حالت میں کی ہے، کس حالت میں بیدار ہوئے ہو، کس حالت میں تمہاری رات کٹ کے تم صبح کے اندر داخل ہوئے ہو۔ وہ جوان جواب دیتا ہے، علی یقین، یقین کی حالت میں میں صبح کے اندر داخل ہوا ہوں۔ فرماتے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں کہ ہر دعویٰ کی ایک دلیل ہوتی ہے، ہر ادعا کے پیچھے اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل ہوتی ہے۔ یہ جو تم نے دعویٰ کیا ہے، اپنے دعوے کی صداقت کی دلیل بیان کرو۔ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے دعوے کی صداقت کی دلیل یہ ہے کہ میں اس شعور کی منزل پر فائز ہوں، اس علم کے مراتب کو طے کر چکا ہوں کہ اب اپنی آنکھوں سے جنت اور جہنم کے مناظر دیکھ رہا ہوں، اس اعلیٰ درجے تک پہنچ چکا ہوں، اور گویا میرے سامنے ان لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے جو جہنمی ہیں، اور جو جنتی ہیں وہ جنت کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہوں، یعنی میری آنکھوں پر وہ پردے موجود نہیں ہیں جو عام افراد کی آنکھوں کے سامنے وہ پردے حائل ہیں۔
میں اس مقام شعور تک پہنچ گیا ہوں۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ علم، یہ شعور، یہ آگاہی، یہ پردہ غفلت کا آنکھوں سے ہٹ جانا، اس نے میری حالت یہ بنا دی ہے کہ راتوں کو نیند نہیں آتی، دن کو روزے کی حالت سے ہوتا ہوں اور رات کو بیداری و شب زندہ داری کی حالت سے ہوتا ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر یہ شخص کہتا ہے، یہ جوان کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں، آپ اجازت عنایت کریں، آپ کے اصحاب کو یہیں پر تقسیم کر دوں، یہ بیان کر دوں آپ کے اصحاب میں سے کون کون دوزخی ہے، کون کون جنتی ہے، آپ کے محضر میں، آپ کے حضور میں ہی بیان کر دوں، کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ بس اتنا کافی ہے۔ اس سے آگے جو اسرار آپ کو بتائے گئے ہیں، جو اسرار آپ جانتے ہیں، جن حقائق سے پردہ اٹھ گیا ہے، ان کو نامحرموں کے سامنے فاش کرنا جائز نہیں ہے، ان کو غیروں کے سامنے بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ بس یہ ایک انسان کے شعور کی منزل ہے، یہ خاص شعور ہے، ایک خاص منزل عرفان ہے، ایک خاص منزل معرفت ہے کہ خدا وہ حقائق جو اس کو مرنے کے بعد دیکھنے ہیں، اسی دنیا میں دکھلا دیتا ہے، اسی دنیا میں اس کو دکھلاتا ہے۔ اور شہید مطہری اپنی کتاب سخن، اس کا پہلا چیپٹر تقویٰ، 3 گفتگو شہید مطہری کی تقویٰ کے اوپر ہیں، اس کے اندر رسول گرامی اسلام کا یہ فرمان ذکر کرتے ہیں، یہ فرمان بیان کرتے ہیں کہ اس منزل تک پہنچنا بہت دشوار نہیں ہے، بہت مشکل نہیں ہے، بلکہ آسان ہے۔ اور وہ کیا منزل ہے، وہ کیا راستہ ہے، وہ کیا طریقہ ہے جس سے ایک انسان اس منزل پر فائز ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، اپنی زبان کو فضول گفتگو سے باز رکھو اور اپنے ذہن کو بیہودہ خیالات سے روک لو، یہ 2 راستے ذکر کیے کہ اس کے بعد فرماتے ہیں تم وہ کچھ دیکھو گے جو میں دیکھتا ہوں، وہ کچھ سن سکو گے جو میں سنتا ہوں، یہ پردے اٹھ جائیں گے۔ بس یہ ایک خاص مقام شعور ہے، ایک خاص مقام علم ہے، ایک خاص آگاہی ہے کہ جب انسان کی نگاہوں سے اس دنیا کے پردے ہٹ جاتے ہیں، اس دنیا کے پردے کشف ہو جاتے ہیں۔ اور چونکہ امیر المومنین اسی مقام پر فائز تھے، اس حقیقتوں کو دیکھ رہے تھے، ان حقیقتوں کو جان رہے تھے، لہٰذا یہ دنیا بھیس بدل بدل کر علی کے سامنے آتی تھی، علی کو دھوکہ دینا چاہتی تھی۔ علی ہر مرتبہ یہی کہتے تھے، یا دنیا غری غیری، اے دنیا جاؤ جا کر کسی اور کو دھوکہ دینا، علی ابن ابی طالب تمہارے دھوکے میں نہیں آئے گا، علی کو دھوکہ دینا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ مختلف بھیس بدل کے آئی اور مختلف لوگوں نے علی کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، لیکن علی کو ان کی نیتوں کا علم تھا، ان کے انجام کا علم تھا۔ ایک اور واقعہ، کمیل ابن زیاد نخعی امام علی کے باوفا اصحاب میں، جن کے نام پر دعائے کمیل ہے، کہ ایک مرتبہ مولا اپنے اصحاب میں بیٹھ کر شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ تم میں کوئی قابل انسان نظر نہیں آتا جس کو دعائے خضر تعلیم دوں، جس کو دعائے خضر سکھا سکوں، جس کا سینہ اس قدر وسیع ہو، اس کے اندر دعائے خضر کی تعلیم موجود پا جائے، وہ اس اہل ہو، اس کو اٹھا سکے۔ یہ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا میں حاضر ہوں، میں تیار ہوں، اور امام نے اس شخص کو دعائے خضر تعلیم دی۔ یہی کمیل جا رہے تھے، شب کی تنہائی میں اپنے مولا کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، علی کی حکومت کا زمانہ ہے، کوفے کی گلیوں میں مولا جائزہ لے رہے ہیں، گھروں کو دیکھ رہے ہیں۔ کمیل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک گھر کے باہر سے گزرا
وہاں سے بہت دل نشین تلاوت قرآن کی آواز آئی، اور وہ بھی کیا آیتیں تلاوت کر رہا تھا۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، کہ وہ کون ہے جو رات کے اندھیرے میں خدا کی بارگاہ میں خاضع و خاشع کھڑا ہوتا ہے۔ امن هو قانت آناء اللیل، جب سب مخلوقات سو رہے ہوں، وہ کون ہے جو خدا کی بارگاہ میں خضوع اور خشوع کرتا ہے۔ کمیل کہتے ہیں اتنی دل نشین آواز تھی، اتنی جذاب آواز تھی کہ بے ساختہ میرے دل سے آفرین نکلا، اس قاری قرآن کے لیے شاباش نکلی۔ وہیں پر مولا علی کی آواز آتی ہے، اے کمیل اس شخص کی تلاوت تمہیں دھوکہ نہ دے دے، اس شخص کی تلاوت کے دھوکے میں نہ آنا۔ کمیل حیران کہ دل میں خیال گزرا، علی نے خیال پڑھ کر اس کا جواب اور اس شبہے کو رد بھی کر دیا، اس شبہے کا جواب بھی دے دیا۔ کہتے یہ واقعہ گزر گیا۔ اس کا دوسرا مرحلہ، دوسرا حصہ جنگ نہروان اختتام پذیر ہوتی ہے، اور اب جنگ کے فاتح امیر المومنین میدان جنگ کا جائزہ لے رہے ہیں، مقتولین کی لاشوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں۔ یہ امام کے ساتھی کمیل امام کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ ایک لاشے پر پہنچے، علی نے لاشے کو ٹھوکر مار کے کہا کہ اے کمیل یہ یاد ہے امن هو قانت آناء اللیل، وہ کون ہے جو خدا کی بارگاہ میں خاضع اور خاشع کھڑا ہوتا ہے؟ کہا یہ وہی شخص ہے، وہی قاری قرآن ہے۔ تم اس کی عبادت کے دھوکے میں آ گئے تھے، لیکن علی ان عبادتوں سے دھوکہ نہیں کھاتے، علی حقیقتوں کو جان لیتے ہیں۔ یہ شخص شب زندہ دار، عبادت گزار، لیکن سادگی کا پیکر، سادہ لوحی کا پیکر، قاری قرآن ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، رات کو کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں قرآن کی آیتوں پہ آیتیں پڑھتا ہے، لیکن اس شخص کو معرفت قرآن نہیں، یہ قرآن شناس نہیں، یہ قرآن کی شناخت نہیں رکھتا، صرف قرآن پڑھتا ہے۔ اگر قرآن کی شناخت رکھتا تو اس کو معلوم ہوتا کہ جلدوں پر لکھا ہوا قرآن جس کو میں پڑھ رہا ہوں اس کی حقیقت علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن شناس نہیں ہے، صرف قرآن کی ظاہری جلد اور ظاہری سیاہی کو پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، حقیقت قرآن سے آشنا نہیں ہے۔ حقیقت قرآن علی ابن ابی طالب ہیں۔ پس شعور و معرفت کا ایک مرحلہ، ایک مرتبہ، یہ عالی ترین معرفت، عالی ترین شعور کی منزل ہے، لیکن اس سے فی الحال سروکار نہیں ہے۔ آئیے واپس اپنی موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہم نے شعور کے اندر فقط اجتماعی شعور، اجتماعی احساس، اجتماعی ضمیر، اس کو مد نظر رکھا ہوا ہے، اور اس کی اساس پر اس زمانے کے لوگوں کی حالات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ جو لوگ بے شعور ہو گئے تھے، جن کے اندر شعور مردہ ہو گیا تھا، جن کا ضمیر مر گیا تھا، ان کو اپنا ذاتی فائدہ، ذاتی نقصان سمجھ میں آتا، لیکن ان کو مکتب کا فائدہ، مذہب کا فائدہ، اپنے دین کا فائدہ، اپنے معاشرے کا فائدہ نظر نہیں آتا۔ ان کے اندر یہ اجتماعی شعور زندہ نہیں ہے، بیدار نہیں ہے، لہٰذا مختلف مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، مختلف حالات سے دوچار ہوتے ہیں، فتنوں میں گرفتار ہوتے جاتے ہیں، فتنوں کی بھنور میں پھنستے چلے جاتے ہیں، اور فتنوں کے سیلاب ان کو بہا کر لے جاتے چلے جاتے ہیں۔ اس شعور کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ شعور ہمارے اندر بیدار ہو جائے، ہمارے اندر یہ منزل طے ہو جائے
یہاں پر انسان فضائل اہل بیت کے ایک عظیم منزل پر فائز ہوتا ہے، فضائل و مناقب اہل بیت کو درک کرتا ہے، اس کی گہرائی کو کچھ حد تک سمجھ سکتا ہے، جیسا کہ مفسر قرآن و مفسر فضائل اہل بیت، اور جیسے ہی یہ القاب میں ذکر کرتا ہوں آپ کے اذہان فوراً کسی مجتہد، کسی آیت اللہ کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں، کسی نورانی شخصیت جس کے سر پہ عمامہ ہو، جس نے عبا قبا پہنی ہو، اس کی طرف ذہن چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایسا مفسر قرآن ہے، یہ ایسے فضائل اہل بیت کو ذکر کرنے والا ہے کہ جو نہ مجتہد ہے، جو نہ آیت اللہ ہے، نہ بہت لمبی داڑھی ہے، اور یہ مفسر قرآن، یہ مفسر فضائل اہل بیت علامہ اقبال ہیں، کہ جن سے پوچھا گیا کہ اے اقبال بتاؤ قرآن مجید کو کس سے سیکھا ہے، قرآن کی تفسیر کا راز، قرآن کے حقائق کو کس سے لیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کی تفسیر کو حسین ابن علی سے لیا ہے، حسین ابن علی سے سیکھا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب، نظم ہے فارسی کی نظم، در شرح اسماء علی ابن ابی طالب، امام علی کے مختلف فضائل، مختلف القابات و مختلف اسامی، ان کی وضاحت کی ہے، اس کو کھولا ہے، اور اس کے اندر جو پہلا مصرع، پہلا بیت ذکر کرتے ہیں، جو ہمارا ورد زبان رہتا ہے، وہ ہے مسلم اول شہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ اس سے اپنی نظم کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد امیر المؤمنین کے وہ فضائل بیان کرتے ہیں، اور ان فضائل کا راز، ان فضائل کا رمز، ان فضائل کی گہرائی، ان فضائل کی حقیقت کو ذکر کرتے چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان ناموں میں سے ایک نام علی کا بوتراب ہے، ان ناموں میں سے ایک نام بوتراب ہے۔ کہتے ہیں کہ آیا اے امت مسلمہ، اے مسلمانوں، تمہیں پتہ ہے بوتراب کس کو کہتے ہیں؟ کب ایک انسان مقام بوترابیت پہ فائز ہو جاتا ہے، کب کوئی انسان اس مقام کو حاصل کرتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اے انسان، خدا نے تجھے جو بنایا ہے، تجھے جو خلق کیا ہے، تیری ایک مٹی ہے، ایک جسم ہے، اور ایک تیرا نورانی پہلو ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان اپنے جسم کی مٹی کو تسخیر کر لے، اپنے جسم کی مٹی کو، اپنے اس 6 فٹ کے جسم کو اپنے کنٹرول میں حاصل کر لے، وہ نفس کا غلام نہ ہو، اس موقع پر وہ انسان بوتراب بنتا ہے۔ اور جو بوتراب بنتا ہے اس کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ اقبال کہتے ہیں جو بوتراب بن جائے، اپنے جسم کی مٹی کو اپنے کنٹرول میں لے لے، اپنے ہوا و ہوس کا غلام نہ ہو، خدا پوری کائنات کو اس کا غلام بنا دیتا ہے۔ یہ بوتراب کی طاقت ہوتی ہے، بوتراب کی طاقت جو اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کر لے، خدا پورے زمانے کو اس کے تحت تصرف قرار دیتا ہے۔ اور اسی میں ایک مصرع کہتے ہیں، ہر کے در آفتاب ہر کے در زمان گردد بوتراب، کہ جو بھی زمانے کا بوتراب بن جائے، باز گرداند ز مغرب آفتاب، وہ مغرب سے سورج واپس پلٹا سکتا ہے۔ کہ جس کو تم ناممکن سمجھتے ہو، جس کو تم دشوار سمجھتے ہو، اصل دشواری یہ نہیں ہے، اصل دشواری کہیں اور ہے، اصل مشکل کہیں اور ہے۔ اگر وہ مشکل تم نے حل کر دی، اس مشکل کو عبور کر لیا، اس مشکل سے گزر گئے، اس سخت مراحل کو طے کر لیا، پھر یہ زمین و آسمان سے کھیلنا،
یہ زمین و آسمان کو، یہ آفتاب کو مغرب سے واپس پلٹانا، اس میں کوئی دشواری نہیں ہے، ان میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ وہ گہرائی ہے امیر المؤمنین کے فضائل کی۔ اسی طرح ایک اور فضیلت جس کی گہرائی میں نہیں جاتے ہیں اور ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ آیہ مجیدہ کا نزول ہے، شان نزول ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جو اپنے نفس کا سودا کر لیتے ہیں، جو خدا کی مرضی کے بدلے اپنے نفس کو فروخت کر دیتے ہیں، اور خدا ان کے نفس کو بڑے مہنگے داموں خریدتا ہے۔ کس دام خریدتا ہے؟ اپنی رضا کے بدلے ان کے نفس کو خرید لیتا ہے۔ یہ آیہ مجیدہ کب نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب امیر المومنین بستر نبوت پر لیٹتے ہیں، چادر نبوت اڑ کر بستر نبوت پر ولایت لیٹ جاتی ہے، اس وقت یہ آیہ مجیدہ نازل ہوتی ہے۔ اب آئیں، آ کر دیکھتے ہیں یہاں پر کیا راز پوشیدہ ہے، کیا رمز ہے اس فضیلت کے پیچھے، کیوں اتنا بڑا اعزاز دیا گیا، کیوں اتنی بڑی فضیلت قرآن ذکر کر رہا ہے، آیا اس عمل کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے، اس عمل کے پیچھے وہ کون سی ویلیوز ہیں، وہ کون سی اقدار پوشیدہ ہیں جس کے بعد یہ عمل قدر و قیمت کا حامل ہو جاتا ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی میں بہت سارے کام انجام دیتے ہیں، بہت نمازیں پڑھتے ہیں، بہت سارے انفرادی ایثار کرتے ہیں، معاشرے کے لیے صدقہ اور خیرات انجام دیتے ہیں، اور بھی بہت سے لوگوں نے، بہت سے اصحاب نے بہت بڑی قربانیاں دیں، لیکن ان کے لیے ایسی آیتیں نہیں اتریں۔ آخر یہاں پر کیا راز پوشیدہ ہے، کیا رمز موجود ہے؟ اور یہیں پر ایک نقطہ بریکٹ میں عرض کروں، عمل سے زیادہ جو چیز قدر و قیمت کی حامل ہوتی ہے، جو چیز اس عمل کو قیمتی بناتی ہے، وہ اس عمل سے پیچھے، اس عمل کے پیچھے جو اقدار اور نیت ہے، وہ اس عمل کو قیمتی بناتی ہے، وہ اس عمل کو اہمیت کا حامل بناتی ہے۔ وگرنہ ظاہری طور پر ایک عمل مختلف افراد انجام دے، مثال کے طور پر ایک ہی مجلس، ایک ہی طرح کا جگہ، ایک ہی امام بارگاہ، لیکن دو مختلف افراد، حتیٰ ایک ہی تبرک، ایک کا مقصد شفاعت حسین ہے، دوسرے کا مقصد اپنی شہرت ہے، اپنا ظاہری مقام معاشرے میں بنانا ہے۔ اب ان دونوں مجالس ظاہری طور پر ایک ہی عمل، ایک ہی پیسہ خرچ کیا گیا ہے، لیکن آپ خود فیصلہ کریں گے، آپ کا ضمیر گواہی دے گا کون سی مجلس مقبول ہے، کون سی مجلس مردود ہے، کس مجلس کو قبول کیا جائے گا، کس مجلس کو رد کر دیا جائے گا۔ یہ انسان کا ضمیر خود فیصلہ کرتا ہے۔ بس اس عمل جو امیر المؤمنین نے انجام دیا شب ہجرت، اس عمل میں کیا خاصیت ہے، کیا پہلو ہے جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوتی ہے؟ اس عمل کے پیچھے ایک خاص شعور پوشیدہ ہے، اور وہ کون سا شعور ہے؟ توجہ رکھیے گا۔ شب ہجرت، جہاں سے اسلام کی غربت کا زمانہ ختم ہو رہا ہے، اسلام کی قدرت کا زمانہ شروع ہو رہا ہے، اسلام کی مشکلات کا زمانہ ختم ہو کر اسلام کی طاقت کا زمانہ شروع ہو رہا ہے، اور اسلام کی مشکلات کے زمانے میں سب سے زیادہ قربانی دینے والی شخصیت مولا کائنات ہیں، رسول کا دفاع کرنے والی شخصیت مولا کائنات ہیں، اور اب یہ زمانہ ختم ہو کر ان مشکلات
ان مصائب کا نتیجہ لینے کا وقت ہے، فتح اور کامیابی اور طاقت و قدرت کا مشاہدہ کرنے کا زمانہ ہے، اور یہاں پر ہر انسان کی آرزو ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم مظلومیت کا زمانہ عبور کر کے، مظلومیت کا زمانہ چھوڑ کر اسلام کی قدرت، اسلام کی فتح، اسلام کی کامیابی، اسلامی حکومت کا چہرہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں۔ یہ ہر انسان کی دلی آرزو ہوتی ہے، لیکن اس آرزو کو قربان کر کے، اس آرزو کو چھوڑ کر بستر نبوت پر لیٹ جانا، یہ علی ابن ابی طالب کا کمال ہے، یہ مولا کائنات کا کمال ہے۔ اس حساس موقع کی حساسیت کو درک کرنا، اس مقام پر اپنا کردار ادا کرنا، جس شخص کو اسلام کی کامیابی، اسلام کی قدرت، اسلام کی طاقت، اسلام کی حکومت میں سب سے بڑا، رسول کے بعد سب سے بڑا منصب ملنا ہے، خلیفۃ الرسول بننا ہے، وصی رسول بننا ہے، اور اسی کا اعلان دعوت ذوالعشیرہ سے ہو گیا تھا، اس کا وعدہ دے دیا گیا تھا۔ وہ انسان اپنی ذات کو قربان کر کے اسلام کو پروان چڑھائے، اس شخصیت کا اسلام مقروض ہو جاتا ہے، ایسی شخصیت، اس کا اسلام مقروض ہو جاتا ہے، یہ اسلام کو پروان چڑھاتے ہیں۔ بس وہ کون سا شعور تھا، وہ کون سی فکر تھی، وہ کون سی سوچ تھی، وہ کون سے محاسبات تھے، وہ کون سی کیلکولیشن تھی، وہ کون سی بیلنس شیٹ تھی، جہاں پر ایک کمپنی اپنا حساب و کتاب کرتی ہے، درآمد اور اس کے اخراجات، نقصانات اور فائدے۔ یہ علی کا معیار کون سا معیار تھا، کس فائدے اور نقصان کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، سوچتے تھے؟ وہ اسلام کا فائدہ اور اسلام کا نقصان تھا، اس کے مطابق علی فیصلہ کرتے تھے، اس کے مطابق سوچتے تھے، اور یہی وجہ تھی، یہی راز تھا، یہی شعور، اس منزل کو درک کرنا، اس منزل کو سمجھ لینا، اس منزل کے اوپر اپنا کردار ادا کرنا، اپنا کردار ایفا کرنا، وفا کرنا، یہ علی کی فضیلت کا راز تھا۔ بس یہ خاص شعور ہے، ایک خاص بیداری ہے۔ اب آئیں علی کی پیروی میں اپنا تو جائزہ لیں، اپنے آپ کو تو دیکھیں، اپنے معاشرے پر تو نگاہ دوڑائیں، اپنے معاشرے کو تو دیکھیں۔ اگر کہیں پر اسلام کا فائدہ ہو، مکتب تشیع کا فائدہ ہو، مکتب تشیع کی فتح و کامیابی ہو، لیکن ایک خاص تنظیم کو نقصان پہنچتا ہے، ایک خاص حزب، ایک خاص تنظیم، اسی مکتب سے تعلق رکھنے والی تنظیم، اسی مکتب کا ایک حصہ، ایک دھڑا، ایک تنظیمی گروہ، ایک فرقہ، ایک ٹکڑا، آیا اس بات پہ راضی ہوتے ہیں کہ چونکہ مکتب کا فائدہ ہے، تنظیم کا نقصان ہو تو ہوتا رہے، مکتب کا فائدہ ہے، لہٰذا یہ کام انجام دے دیتے ہیں یا اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں؟ آئیے اس سے اوپر آئیں۔ اگر کہیں اسلام کا نقصان ہو، اسلام کا فائدہ ہو، فرقوں کا نقصان ہو، آیا یہاں پر فرقہ وارانہ ذہنیت اجازت دیتی ہے کہ آپ اسلام کا فائدہ لے کر بے شک اپنے فرقے کا نقصان کروا لیں، اپنے فرقے کو چھوڑ دیں، اپنے فرقے کی یہ بات اس موقع پر نہ کریں، اس موقع پر خاموشی اختیار کر لیں، اس موقع پر سکوت کریں، اس موقع پر اس بات کا تذکرہ نہ کریں، چونکہ اسلام کا نقصان ہے، اسلام نقصان اٹھاتا ہے،
اور جو اسلام کے فائدے کو دیکھ لے، جو اسلام کے فائدے کو مد نظر رکھے، جو مکتب کے فائدے کو اولویت دے، اگرچہ اس سے فرقے کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ تنظیم کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، حقیقت میں وہی انسان پیروکار علی ابن ابی طالب ہے، وہی انسان پیروکار علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ جو آج قرآن مجید کی توہین ہوتی ہے، آئے دن قرآن مجید کہیں نہ کہیں جلایا جاتا ہے، حد کے حرمت کی جاتی ہے قرآن کی۔ اس سے پہلے خمینی بت شکن کے سامنے رسول کی توہین کی گئی، رسول کی توہین کی جاتی ہے۔ وہ ملعون، وہ مرتد انسان ڈنمارک میں رہ کر، وہ ظالم انسان جس نے رسول خدا کی ناموس، رسول خدا کی حرمت کو پامال کیا، وہاں پر ایک انسان بابصیرت کی بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہاں پر پتہ چلتا ہے کون علی کا پیروکار ہے، کون اپنے مفادات کو حاصل کرتا ہے۔ یہاں پر جب کہا گیا کہ اے خمینی، اگر آج یہ فتویٰ دو گے، آج اس شخص کو واجب القتل قرار دو گے، یہ کھلم کھلا جنگ کا اعلان ہے۔ اور ابھی آپ کی حکومت، آپ کا اقتدار، آپ کا نظام مستحکم نہیں ہوا ہے۔ آپ کی حکومت کا یہ نوزاد بچہ اس نے چلنا شروع نہیں کیا ہے، اور ممکن ہے آپ کے خلاف جنگ شروع کر دی جائے۔ امام خمینی پوچھتے ہیں اور کیا خطرہ ہے، اور بتاؤ۔ کہا یہ سب یورپی ممالک آپ سے اپنا سفیر واپس بلوا لیں گے۔ کہا اس کے علاوہ اور بھی خطرہ ہے۔ کہا کیا خطرہ ہے؟ انہوں نے کہا، ان افراد نے بتایا کہ ایران کے سفراء کو نکال دیں گے۔ کہا اس سے بڑا کوئی اور بھی خطرہ ہے؟ کہا ہم پہ جنگ مسلط کر دیں گے۔ کہا آیا اس سے بھی بڑا کوئی خطرہ ہے؟ کہا کہ ہاں ممکن ہے، اتنی قربانیاں دینے کے بعد، اتنی شہادتوں کے بعد جو انقلاب ایران میں حاصل کیا ہے، اس ایران سے ہاتھ دھونا پڑے۔ یہاں پر مکتب حسین کا پیروکار یہی کہتا ہے، ہمارا فریضہ ایران بچانا نہیں ہے، ہمارا فریضہ اس سرزمین، اس خاک کا دفاع کرنا نہیں، ہمارا فریضہ اسلام بچانا ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اور خدا نے یہ وعدہ نہیں لیا کہ ایران کو محفوظ رکھے گا، خدا نے کہیں یہ گارنٹی نہیں دی کہ ایران کو بچا کے رکھے گا، خدا نے یہ وعدہ دیا اسلام کو بچائے گا۔ اور ہمارا یہی فریضہ کہ آج ایران رہے یا نہ رہے، اسلام نے رہنا ہے۔ بس یہ مکتب حسین و مکتب علی کے پیروکار ہوتے ہیں، جہاں مکتب و اسلام کو اولویت دیتے ہیں۔ آج مخالفتوں کی بڑی وجہ کیا ہے؟ کیوں انقلاب کے بیرونی دشمن، کافر اور انقلاب کے اندر منافقین، یہ سب کے سب یکجا و یک زبان ہو گئے ہیں، اس انقلاب کو ختم کرنے کے اوپر تل گئے ہیں؟ وہ وجہ یہی بصیرت ہے۔ ان کا اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہی ہے کہ اگر آپ نے اپنے ملک میں حکومت بنا لی ہے، آپ فلسطین کے لیے کیوں بولتے ہیں؟ آپ کی زبان، آپ کی حمایت، آپ کے فوجی، آپ کی مدد، آپ کے ٹینکر، آپ کا سب کچھ یہ فلسطین کی کیوں مدد کرتا ہے؟ آپ یمن کے لیے کیوں آواز اٹھاتے ہیں؟ آپ دنیا میں جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے، آپ کشمیر کے مومنین و مسلمین کی کیوں حمایت کرتے ہیں؟ آپ عراق کی ملت پر کیوں سرمایہ لگاتے ہیں؟ آپ اپنے جوانوں کو، اپنے پیسے کو، اپنی طاقت کو، اپنے جرنیل کو، اپنے سب کچھ، اس سب کو عراق کے اوپر کیوں خرچ کرتے ہیں؟ ان کا سب سے بڑا اعتراض یہی ہے۔ آپ کو لبنان سے کیا سروکار ہے؟
آپ اپنے خطے میں رہیں، آپ اپنی سرزمین میں رہیں، آپ اپنے ملک میں مست رہیں، آپ اپنے انقلاب کو سنبھالنے میں لگے رہیں، لیکن اس انقلاب کے بانی و اس انقلاب کے حافظ و اس انقلاب کے رہبر کی نگاہ یہ ہے کہ اگر ہم نے انقلاب برپا کیا ہے، یہ انقلاب ایران بچانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ انقلاب دنیا کے ہر ایک ضعیف، ہر ایک مستضعف، ہر ایک مظلوم انسان کی حمایت کرتا ہے، اگرچہ وہ مظلوم سنی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ مظلوم شیعہ کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ مظلوم مسیحی کیوں نہ ہو۔ دنیا کے جس کونے پر ہمیں کوئی مظلوم آواز دے گا، ہم اس کی حمایت کے لیے حاضر ہیں۔ یہ اس انقلاب کی آواز ہے، اور یہی چیز، یہی شعور، یہی بیداری، یہی فکر، یہی سوچ، یہ ان سب کو کھٹکتا ہے۔ ہمارا آپ سے سوال ہے، ہمارا آپ سے گلہ ہے، ہزاروں کلومیٹر دور آپ کے سپاہی مشرق وسطیٰ میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنی سرحدیں عبور کرتے ہیں؟ آپ کیوں اپنی سرحدوں 7 سمندر پار کر کے اس سرزمین پہ کیوں قدم رکھتے ہیں؟ یہ مکتب اہل بیت و مکتب حسین کا آپ پر اشکال و آپ پر سوال ہے۔ ہم اپنی سرحد عبور کر کے، سمندر پار کر کے وہاں نہیں آئے، آپ اس خطے پر ظالم و غاصب ہیں۔ یہ اس انقلاب کا شعار ہے، اور یہ جان لیں، جو بھی آواز، جو بھی صدا، جو بھی شعار، جو بھی پرچم، کوئی بھی آواز، کوئی بھی انسان اس انقلاب کی مخالفت کرے، اس انقلاب کی دشمنی کرے، چاہے کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی دلیل کے ذریعے، کسی بھی وجہ سے، چاہے علمی دشمنی کرے، چاہے اخلاقی دشمنی کرے، چاہے پروپیگنڈا اور فتنوں کے ذریعے سے دشمنی کرے، چاہے اندرونی طور پر اس فضا کو ناامن کرے، بیرونی طور پر اس فضا کو ناامن کرے، یہ جان لے آج امام زمانہ اس سے راضی نہیں ہے۔ آج امام زمانہ اس کے مخالف ہیں، اس کے خلاف امام زمانہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جس آواز نے پرچم امام کو پوری دنیا میں بلند کیا ہے، جس مکتب نے، جس انقلاب نے عتبات عالیہ بچائے ہیں، کربلا اور نجف بچایا ہے، جس مجتہد کے فتوے سے یہ سب محفوظ ہے، اور جس مجتہد کی کاوش اور فتوے سے، اس کی کوشش سے آج 40 کا اجتماع سرزمین کربلائے معلیٰ پر موجود ہے۔ اس کے خلاف جو بولے گا، نہ حسین اس وقت کا حسین راضی تھا، نہ آج کے حسین راضی ہیں، نہ امام زمانہ راضی ہیں، حتماً راضی نہیں ہے۔ اور یہ امام کے ساتھی یا امام کی وکالت کرنے والے نہیں، یہ منافقین ہیں جنہوں نے اپنے چہرے پر اس لباس کو چڑھایا ہوا ہے۔ اجتماع 40 سے کیوں دشمنی ہے؟ یہ سب سوالات اٹھایا کریں، حالات حاضرہ کا مطالعہ کیا کریں، خبروں سے آگاہی رکھا کریں۔ کیوں ہر سال 40 کا اجتماع، جیسے جیسے 40 کی تاریخ نزدیک آ رہی ہوتی ہے، عراق کی سرزمین پہ کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھایا جاتا ہے، کبھی سیاسی فتنہ اٹھایا جاتا ہے، کبھی امنیتی اور سیکیورٹی کے مسائل اٹھائے جاتے ہیں۔ آخر 40 کے اجتماع سے کیا خطرہ لاحق ہے؟ کیوں 40 کا اجتماع کھٹکتا ہے؟ کیوں 40 کا اجتماع کھلتا ہے؟ کیوں 40 کے اجتماع سے دشمنی کرتے ہیں؟ یہ مظلوم زائرین اپنے امام کے عزادار، اپنے امام
پر گریہ کرنے والے، اپنے امام کے سینہ زنی کرنے والے، نوحہ خوانی کرنے والے، ماتمدار، ان سے آپ کو کیا خطرہ لاحق ہے؟ یہی خطرہ لاحق ہے کہ یہ اجتماع اربعین یہ در حقیقت اجتماع بیداری ہے، اجتماع شعور ہے۔ یہ وہ اجتماع ہے جس کی آواز پوری دنیا کے سوئے ہوئے انسانوں کے کانوں میں جب پڑتی ہے، ان کے کانوں تک اس اجتماع کی آواز پہنچتی ہے۔ ہر انسان بیدار ہو کر یہی سوال کرتا ہے کہ بتاؤ حسین کون تھا جس کی یہ لاکھوں کروڑوں ماننے والے اس کی یاد میں دنیا میں ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر ان کو یہی جواب ملتا ہے، تحقیق کرتے ہیں، یہی بات سامنے آتی ہے کہ وہ حسین وہ قبلہ شعور و قبلہ بیداری و قبلہ آزادی ہے۔ اور اگر تم اس کے پیچھے چلو گے، اپنی غلامی کی زنجیریں توڑ کر تم بھی آزاد امتوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ ان کے سامنے یہ پیغام آتا ہے۔ بس کربلا قبلہ شعور قبلہ بیداری ہر آزاد انسان کو، ہر آزادی پسند انسان کو، آزادی طلب انسان کو پیغام آزادی دیتا ہے، پیغام بیداری دیتا ہے، بیدار کرتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال اور اس کے اوپر آپ کی زحمتیں تمام کروں گا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ یہ بہت اہمیت کا حامل سوال جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس سوال کا حق اس مختصر وقت میں ادا نہیں ہو سکتا۔ صرف سوال آپ کی خدمت میں رکھوں گا، دو نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور بقیہ اس کے اوپر غور و فکر کرنا، اس کے متعلق سوچنا، اس کے متعلق پڑھنا، اس کے متعلق جستجو کرنا، یہ آپ کے بیدار اذہان کے حوالے کر دوں گا۔ وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں، کون سے فیکٹرز ہیں کہ جو ایک معاشرے کو، جو ایک امت کو، ایک قوم کو بے شعور بنا دیتے ہیں؟ آخر جب خدا نے انسان کو ایک باشعور انسان بنایا ہے، انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، اس شعور کو حاصل کر سکتا ہے، تو وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے انسانوں کی شکل میں عوامل ہیں یا دیگر عوامل موجود ہیں جو ایک معاشرے کی سطح فکری کو نیچے لے آتے ہیں، اس کو فقط انفرادی زندگی، انفرادی مشکلات، انفرادی لذتیں، انفرادی حوائج، انفرادی ضروریات کے اندر الجھا دیتے ہیں، اس کو پورا کرنے پر لگا دیتے ہیں؟ وہ کون سے عوامل ہیں اور وہ کون سے اسباب ہیں جن سے ایک مکمل معاشرہ، ایک پورا معاشرہ بے شعور ہو جاتا ہے، اس کا ضمیر مر جاتا ہے، اس کے اندر یہ اجتماعی احساس مردہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر یہ شعور، یہ احساس ختم ہو جاتا ہے؟ وہ کون سے عوامل ہیں؟ یہاں پر ایک بڑا عامل جو ایک معاشرے کے اندر سے شعور کو ختم کرتا ہے، معاشرے کے ضمیر کو مار کر بے حس کر دیتا ہے، اس کی اجتماعی ضروریات کو اس کی نگاہوں سے غافل کر دیتا ہے، وہ انسان کا، اس کی روزمرہ کی مشکلات ہیں، اس کے روزمرہ کے مسائل ہیں، اس کے روزمرہ کی ٹینشنیں ہیں، اس کے روزمرہ کے امور ہیں، یہ انسان کو اجتماعی امور سے غافل کر دیتے ہیں۔ آج جب اس مملکت عزیز پاکستان اپنے اقتصادی عدم استحکام کی اوج پر جا رہا ہے، اور جب ہر انسان، کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا انسان، لیکن طبعی طور پر جو غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ زیادہ متاثر ہیں،
لیکن ہر انسان مالی مشکل کا شکار ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی، 2 وقت کی غذا، اپنے اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنا دشوار ہوا ہے، اور حکومت نے ایسے حالات پیدا کیے ہیں، ایسی مشکلات پیدا کی ہیں، ایسے مسائل کھڑے کیے ہیں تاکہ یہ انسان، اس ملک میں رہنے والا باشندہ، یہ قوم، یہ امت اپنے روز مرہ کے مسائل میں الجھی رہے۔ کسی کے جیب میں پیسے نہیں ہیں، اگر پیسے ہیں تو کہیں آٹا نہیں ملتا ہے، کبھی چینی کا فقدان، چینی کی کمی ہے، کبھی گھر میں بجلی نہیں ہے، کبھی ملک میں کسی اور ضروری چیز کا فقدان موجود ہے۔ یہاں پر ہر انسان اپنی ذاتی زندگی میں مشغول ہو جائے گا، اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنا، ذاتی حوائج کو برآور کرنا، ذاتی گھریلو افراد کا پیٹ بھرنے میں مصروف ہو جائے گا، اور یہاں پر اس کے پاس اجتماعی مسائل پر سوچنے کی فرصت نہیں ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اور اگر وقت ہو بھی صحیح اتنے وسائل نہیں ہیں۔ ان اجتماعی مشکلات پر غور کرے، ان اجتماعی مشکلات کے بارے میں سوچے، ان کے بارے میں غور و فکر کرے، ان کے بارے میں کوئی اقدام کرے، ان کے بارے میں احساس ذمہ داری کرے، احساس شعور کرے۔ اصلاً وقت ہی نہیں ہے۔ یہ حکومتیں کہ جو الہی نظام سے ہٹ کر ہوں، جو الہی راستے سے ہٹ کے بنائی جائیں، جو شیطانی مقاصد کے تحت بنائی جائیں، ان کا اصلی مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ انسان کو اتنا آپ اس کی روزمرہ زندگی میں الجھا دیں کہ یہ انسان معاشرتی ذمہ داری سے بے شعور ہو جائے، اس کا ضمیر مر جائے، اس کا ضمیر مردہ ہو جائے، اس کے پاس غور و فکر کرنے کی فرصت نہ ہو۔ اس کو الجھائے رکھو، اس کو مصروف رکھو، اس کو سوچنے کا وقت ہی نہ دو، اس کو اجتماعی و ملکی مسائل پر غور ہی نہ کرنے دو۔ بس سب سے بڑے مجرم، سب سے بڑے قصوروار، سب سے بڑا عنصر، سب سے بڑا فسادی جس نے اس ملت، اس قوم کو بے شعور رکھا ہے، وہ موجودہ نظام ہے، موجودہ سیاسی نظام ہے، موجودہ حکومت ہے۔ میرا اشارہ کسی ایک پارٹی کی طرف نہیں، کسی ایک حزب یا سیاسی تنظیم کی طرف نہیں، موجودہ سسٹم کی طرف ہے۔ اور آپ اس موجودہ نظام کے اندر، اس موجودہ سیاسی نظام میں آپ بے تحاشا خیرات کے ادارے بناتے چلے جائیں، یتیم خانے بناتے چلے جائیں، رفاہی فلاحی کام کرتے چلے جائیں، فقراء مساکین بھوکوں میں راشن تقسیم کرتے چلے جائیں، آپ کے ملک کی مشکلات کم نہیں ہوگی، چونکہ آپ نے مشکل کی جڑ کو نہیں چھیڑا ہے، مشکل کی جڑ پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ آپ اس مشکل، آپ اس مسئلے کے شاخوں کو کاٹ رہے ہیں، اس مسئلے کے شاخ، اس کے پتوں کو جھاڑ رہے ہیں۔ اس کی جڑ موجود ہے، اور اس کی جڑ یہ موجودہ نظام ہے۔ اس موجودہ نظام سے کسی خیر کی امید رکھنا، اس موجودہ نظام کے اندر رہ کر، اس موجودہ نظام کا حصہ بن کے، اس موجودہ نظام کے زیر سایہ زندگی بسر کر کے ہم خیرات پہ خیرات کرتے چلے جائیں، مشکلات کم نہیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ بس سب سے پہلا عنصر، سب سے پہلا فیکٹر، سب سے پہلی وجہ انسان کی بے شعوری میں وہ موجودہ نظام ہوتا ہے، موجودہ حکومت ہوتی ہے، موجودہ فاسد نظام ہوتا ہے۔ لہٰذا امام حسین، آپ کا اعتراض یزید پر یہی تھا، یہ ملت کو بے شعور بنا رہا ہے، یہ امتوں کو بے شعور کر رہا ہے۔ جب آپ نے خط لکھا اور اس خط میں اپنے مقصد کو بیان کیا
کہ میں فساد پھیلانے نہیں نکل رہا، میں خروج کرنے نہیں نکل رہا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں اس نانا کی امت کی اصلاح میں نکل رہا ہوں۔ تو ہم اپنے یہاں پر ہاتھ جوڑ کر بارگاہ امامت سے سوال کرتے ہیں کہ آقا، اے مولا، جب آپ نے ولید کے دربار میں آپ سے بیعت مانگی گئی، آپ نے کہا یزید رجل فاسق، شارب الخمر، قاتل النفس المحرمہ، معلن بالفسق، آپ نے جتنی برائیاں گنوائیں وہ یزید کی گنوائیں، اور جب خروج کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، نکل رہے ہیں، تو فرما رہے ہیں کہ میں امت کی اصلاح کرنے نکل رہا ہوں۔ یہ کیوں نہیں فرمایا یزید کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں؟ اصل میں امام کہہ رہے ہیں اس امت کے جسم کے اوپر یہ یزید نامی پھوڑا جو نکلا ہے، اس امت کے پیکر کے اوپر آج یہ یزید نامی تعفن اور یزید نامی بدبو جو اٹھ رہی ہے، یہ بدبو کیوں اٹھ رہی ہے؟ یہ تعفن کیوں پھیل رہا ہے؟ یہ بدبو، یہ تعفن اس وجہ سے ہے کہ یہ پیکر مردہ ہو گیا ہے، اور اگر اس پیکر کے اندر، اس امت رسول میں احساس، میں بیداری، میں شعور، میں آگاہی ان کو بیدار کر دوں، ان کو جگا دوں، پھر یہ خود اس یزید نامی جرثومے کو، اس یزید نامی کینسر کو اپنے وجود سے نکال کر باہر پھینک دیں گے۔ لہٰذا اس امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں، اس امت کے نظام کو ٹھیک کرنے جا رہا ہوں۔ یہ پہلا عنصر، یہ پہلا سبب ہے۔ اور دوسرا عنصر، دوسرا سبب، اس کے علاوہ فراوان اسباب ہیں، فراوان وجوہات ہیں، فراوان فیکٹرز ہیں۔ آپ نے غور کرنا ہے، خود سوچنا ہے، سوال کرنا ہے، علماء سے پوچھنا ہے، ان سے طلب کرنا ہے، ان سے مانگنا ہے، ان سے آگاہی لینی ہے۔ لیکن دوسرا سبب خود سید الشہداء ذکر کر رہے ہیں، اور وہ علماء سو ہیں، وہ علماء ہیں جو اپنا فریضہ انجام نہیں دیتے ہیں، جو امتوں کو بیدار نہیں کرتے ہیں۔ یہ امام حسین خطبہ منی کے اندر اپنے سامنے اس وقت کے برجستہ اصحاب، تابعین، فرزندان اصحاب، علماء امت اسلامیہ، ان کو بٹھا کر منی کے اندر سن 59 ہجری میں حج کے موقع پر خطبہ ارشاد کرتے ہیں، خطبہ فرماتے ہیں۔ اور روایت کہتی ہے، جنہوں نے روایت لکھی، اس خطبے کا متن لکھا، انہوں نے ذکر کیا کہ اس وقت 1000 کے قریب علماء، فضلاء، بزرگان دین، اصحاب، تابعین موجود تھے امام کے سامنے اور خطبہ سن رہے ہیں۔ امام ان کے سامنے یہی ذکر کرتے ہیں، یہی فرماتے ہیں، ثم انتم ایھا العصابہ عصابۃ بالعلم مشہورہ و بالخیر مذکورہ، اے گروہ، اے طبقہ جو علم کی شہرت رکھتے ہیں، جن کو خیر سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد مفصل خطبہ ہے، حتماً پڑھیے گا، جا کر دیکھیے گا۔ ایک اقتباس جو اس کا ذکر کرنا مقصود ہے، امام فرماتے ہیں تمہاری عزت، تمہاری شہرت کیا ہے، تمہاری ہیبت کیا ہے، معاشرے میں لوگ تمہیں کتنی عزت و وقار دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن تمہارا کردار کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَبِاللَّهِ فِي أَنفُسِ النَّاسِ مَحَابَةٌ يُحَابِبُكُمُ الشَّرِيفُ وَيُكْرِمُكُمُ الضَّعِيفُ وَيُؤَثِّرُكُمْ مَنْ لَا فَضْلَ لَكُمْ عَلَيْهِ۔ فرماتے ہیں کہ خدا کی وجہ سے، دین کے نام پر لوگوں کے دلوں میں تمہاری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، اور جو شرفاء ہیں، جو فضلاء ہیں، جو معاشرے کا ایلیٹ طبقہ ہے، وہ بھی تمہارا اکرام کرتا ہے، اور جو ضعفاء ہیں وہ تمہاری تکریم، تمہارا احترام کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَتَمْشُونَ فِي الطَّرِيقِ بِحَیبَةِ الْمُلُوکِ وَکَرَامَةِ الْأَکَابِرِ۔
فرماتے ہیں اور تم جب راستوں پہ چلتے ہو تمہاری ہیبت، تمہارا جلال، تمہارا وقار بادشاہوں جیسا ہوتا ہے، اس قدر عزت کے ساتھ تم چلتے ہو۔ امام فرماتے ہیں، یہ سوال امام ان سے فرماتے ہیں، بتاؤ یہ عزت حاصل کہاں سے کی، اور جہاں سے عزت حاصل کی اس کے اوپر لٹایا کیا ہے، خرچ کیا کیا ہے؟ فرماتے ہیں، الیس کل ذالک انما نلتموہ بما یرج عندکم من القیام بحق اللہ، آیا یہ سب کی سب عزت اس وجہ سے نہیں تھی کہ تم حق کو قائم کرو گے، تم باطل کا مقابلہ و مبارزہ کرو گے۔ وَإِن كُنتُمْ عَنْ أَكْثَرِ حَقِّهِ تَقْصُرُونَ، اگرچہ تم خدا کے حق میں کوتاہی کرنے والے ہو۔ اور اس کے بعد امام کا خطبہ جاری ہے، تمہاری آرزویں کیا ہے؟ تم چاہتے ہو کہ جنت میں اسپیشل مقام دیا جائے، رسولوں کے ساتھ تمہارا گھر ہو، ان کی چار دیواری تمہارے ساتھ ہو، یہ تمہاری تمنا ہے۔ لیکن اس کے بعد امام کا جملہ لکھ کے لایا تھا، امام فرماتے ہیں، لقد خشیت لکم، میں تمہارے بارے میں خدا کے عذاب سے ڈرتا ہوں، خدا کے عذاب کا خطرہ لاحق ہے مجھے۔ کیوں؟ اپنے فریضے کو تم نے چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے۔ اس امت کو بیدار کرنا تمہارا فریضہ تھا۔ اگر اس وقت بزرگان امت، بزرگان ملت اسلامیہ جناب عبداللہ ابن عباس اور اس پائے کی شخصیات عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، خلیفہ دوم کے بیٹے، قاضی شریح جیسے قاضی القضات، اور اس کے علاوہ دیگر تابعین، دیگر اصحاب پیغمبر، دیگر فرزندان اصحاب، ان کی ذمہ داری تھی کہ امت کو بیدار کریں، امت کو آگاہ کر کے نواسہ رسول کے ساتھ کھڑا کریں، نواسہ رسول کے پاس لا کر ان کے دفاع میں، ان کی حرمت کو بچانے کے لیے پوری امت کو ساتھ لے کر آئیں، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ لیکن جب ذمہ داری ادا نہ کریں، بلکہ اگر فقط خاموش رہتے، اگر خارجی ہونے کے فتوے نہ لگاتے، اگر جو عزت جس منبع سے حاصل کی، جس رسول سے عزت حاصل کی، اس رسول کے نواسے پر خارجیت کا حکم نہ لگاتے، واجب القتل ہونے کا حکم نہ لگاتے، تو کوفے والے لشکر یزید امام کو قربتاً اللہ شہید نہ کرتا، آپ کے قافلے کو قرب اللہ حاصل کرنے کے لیے اسیر نہ بناتا، اس تقرب اللہ کے لیے لوٹتا نہیں۔ کیوں؟ چونکہ حسین امام بیداری ہے، حسین امام آگاہی ہے۔ تم اگر حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے، اگر مدینے والوں کو حسین کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیتے، اگر مکے والوں کو امام حسین کی اطاعت میں قرار دے دیتے، پھر کس کی مجال تھی اہل بیت امام حسین کو اسیر کرے، ان کو قیدی بنائے؟ بس ایک بڑا عنوان، ایک بڑا فیکٹر، ایک بڑا طبقہ جس نے اپنے وظیفے کو انجام نہیں دیا، امت کو سلایا، وہی علماء سو کا طبقہ ہے۔ علماء خیر کے مقابلے میں، علماء حق کے مقابلے میں آتے ہیں، اور اگر صرف خاموش رہتے، مخالفت نہ کرتے، اپنی مخالفتوں کا اظہار و اعلان نہ کرتے، اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن امام حسین جو بیدار کرنے آئے تھے، اس پہ فتوے لگائے، اس کے خلاف جنگ کو جہاد قرار دیا، ان کو واجب القتل قرار دیا۔ لیکن عزادارو، حسین امت کو بیدار کر گئے ہیں، بیداری کا سلسلہ شروع کر گئے ہیں۔
سب سے بڑا سرمایہ جو امام حسین بیداری کے لیے لے کر گئے، کل اس کی بعض مراحل کا ذکر کیا، وہ سرمایہ اپنی 3 سالہ بیٹی سکینہ بنت الحسین تھا۔ سب سے بڑا سرمایہ تھا، جس نے امت کو بیدار کرنا ہے، جس نے امت کو جگانا ہے، جس کے قبر مطہر نے، شام میں اس کے روضے نے امت کے سامنے یہ سوال رکھنا ہے کہ جو بی بی مدینہ کی رہنے والی تھی، جس کا گھر مدینہ میں تھا، جس کے آباء و اجداد مدینہ کے رہنے والے تھے، اس کی قبر شام میں کیا کر رہی ہے؟ اس سوال نے امت کو بیدار کرنا ہے، جیسا کہ بی بی کی دادی حضرت زہرا کی قبر بھی امت کو بیدار کر رہی ہے۔ رسول کی ایک ہی بیٹی، رسول کی بعض روایتیں اختلاف رکھتی ہیں، لیکن اگر ایک نہیں مانتے، سب سے لاڈلی بیٹی جو رحلت رسول کے وقت موجود تھی، جس کے حق اور جس کی حرمت کا پاس رکھنے کا حکم رسول نے دیا، جس کے دروازے پہ خود رسول جاتے تھے، بتاؤ اس کی قبر کہاں موجود ہے؟ یہ امت کو بیدار کر رہی ہے۔ اسی طرح بی بی کی قبر، بی بی سکینہ کی قبر امت کو بیدار کرتی ہے کہ بتاؤ مسلمانوں، جن کا کنبہ مدینے میں رہنے والا، جن کے والدین مدینہ کے رہنے والے، جن کے آباء و اجداد مدینہ کے رہنے والے، جن کے نانا، جن کے جد رسول کی قبر، ان کا روضہ مدینے میں ہے، اس کی اپنی قبر شام میں کیوں ہے؟ اس کی قبر شام میں کیا کر رہی ہے؟ بس عزادارو، ایک منزل بڑی عجیب آتی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ شام کے نزدیک ہوتا ہے، شام کے نزدیک آگے بڑھ رہا ہے، وہیں پر شہر شام کے اندر ایک صحابی رسول سہل ساعدی موجود ہے۔ یہ صحابی رسول ذکر کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا شام کے بازاروں کی جو رونق ہے وہ معمول سے ہٹ کر ہے، جو وہاں پر چہل پہل ہے وہ ہٹ کر ہے، جو شام کو سجایا گیا ہے وہ معمول سے ہٹ کر ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اجنبی تھا، میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ بتاؤ اے شخص، کیا آج شام کے اندر کوئی عید کا تہوار ہے، کوئی مراسم ہے، کوئی خوشی کا جشن منایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس شہر کو اتنا سجایا ہے، جس کی وجہ سے بازاروں کو سجایا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ لگتا ہے اس شہر میں اجنبی ہو، لگتا ہے ابھی تازہ تازہ اس شہر میں آئے ہو، لگتا ہے بے خبر ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ میں بے خبر نہیں، میں رسول کا صحابی سہل ساعدی ہوں۔ کہتے ہیں ان کو بتایا گیا اے سہل ساعدی، ہمارے امیر کے خلاف بعض لوگوں نے خروج کیا تھا، بعض لوگوں نے ہمارے امیر کے خلاف تلوار نکالی تھی، ان کو مار کر ان کے خاندان کی عورتوں کو قیدی بنایا گیا اور آج ان کو شہر میں لایا گیا۔ یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کس نے خروج کیا تھا؟ بتایا گیا اس خارجی کا نام حسین تھا، اس کے باپ کا نام علی تھا، حسین ابن علی نے ہمارے امیر کے خلاف خروج کیا تھا۔ یہ صحابی پیغمبر تڑپ کے کہتے ہیں کہ آیا اس کو مار دیا؟ کہا ہاں اس کو مار دیا۔ یہ سامنے نیزے پر جس کا سر نظر آ رہا ہے یہ حسین کا سر ہے، اور یہ اونٹوں پر جس کی ناموس سوار ہے یہ حسین ابن علی کی ناموس سوار ہے۔
بس عزادارو یہ صحابی پیغمبر نواسائے پیغمبر کا چہرہ دیکھ کر تڑپ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک اونٹ پر ایک 3 سالہ بچی کو دیکھا جو اکیلے اونٹ پر اکیلی سوار تھی۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے بڑھ کر پوچھا بیٹا آپ کون ہے، اپنا تعارف کروائیے۔ کہا میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ سہل ساعدی کہتے ہیں اے میری آقا زادی، اے میری مولا زادی، میں آپ کے جد، آپ کے نانا کا صحابی ہوں، کوئی حکم ہو تو دیجئے، کچھ کہنا چاہتی ہیں تو بتائیے۔ بی بی فرماتی ہے اے میرے نانا کے صحابی، اگر کر سکتے ہیں ان سروں کو، یہ نیزے پہ جو سر موجود ہے ان کو ہم سے الگ کر دیجئے تاکہ نامحرموں کی نگاہیں ہمارے سروں پہ نہ پڑے۔ بس عزادارو یہ قافلہ اس مظلومیت کے ساتھ شام کے بازاروں سے گزرتا ہے، شام کے بازاروں کو عبور کرتا ہے۔ بس عزاداروں اس مقام پہ جا پہنچتا ہے جس کو یاد کر کے سید الساجدین خون کے آنسو بہایا کرتے تھے، الشام الشام کہہ کے گریہ فرمایا کرتے تھے۔ عزاداروں اس دربار میں کیا ہوا تھا، اس دربار کا کیا منظر تھا؟ بس عزاداروں ایک روایت اس دربار کی پڑھتا ہوں، آپ کی زحمتیں تمام کروں گا۔ جب دربار سجا ہوا ہے، نامحرم شراب کے نشے میں مست ہے، آل رسول مخدرات رسول بنت علی و زہرا چادروں کے بغیر زنجیروں میں جکڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ بس عزادارو یہاں پر ایک لعین آگے بڑھتا ہے، یزید سے ایک جملہ کہتا ہے جس نے آل رسول کو تڑپا دیا۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے امیر تم نے انصاف نہیں کیا، تم نے جنگی قاعدے، جنگی ضابطے کے مطابق عمل نہیں کیا۔ یزید پوچھتا ہے کہ بتا میں نے کس چیز کی خلاف ورزی کی ہے، میں نے کس جنگی قانون کو پامال کیا ہے؟ کہتا ہے کہ امیر جنگ کا قاعدہ یہ ہے جو جنگ کو جیت جاتے ہیں وہ فاتحین دشمن کے لشکر کے مردوں کو مار دیتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں، اور قتل کرنے کے بعد ان کی عورتوں کو کنیزی میں لے لیتے ہیں، ان کی عورتوں کو اسیر بنا لیتے ہیں، اور اسیر بنانے کے بعد فاتحین میں ان خواتین کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ بس عزادارو ایک جملہ بڑا دردناک جملہ ہے، بڑا غضبناک جملہ ہے، خون کے آنسو رلاتا ہے۔ اس کے بعد یہ لعین آگے بڑھتا ہے، بڑھنے کے بعد اپنا ناپاک ہاتھ بی بی سکینہ کی جانب اشارہ کرتا ہے، کر کے کہتا ہے اے امیر اس بچی کو میری کنیزی میں دے دو۔ عزادارو بی بی تڑپ کے کہتی ہے پھوپھی اماں کربلا میں یتیمی، شام میں کنیزی،